الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصلوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: والفجر وليال عشر والصبح والوتر والليل إذا يسر. صدق اللہ العظیم. میرے قابل صد احترام بھائیو بزرگو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے. اس رب الجلال نے ہمیں اس کڑی دھوپ کے اندر اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کے محل کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے در کے اندر چلے گئے، خدا کے دربار کے اندر چلے گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر آ جانا اور اس پر ہم فخر نہ کریے ہمارے لیے کمزوری کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے در کے اندر بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پوری زمین پر سب سے محبوب ترین جو جگہ ہے، سب سے پسندیدہ جو جگہ وہ مساجد ہے. لیکن اس کے باوجود انسان اس سے دور بھاگ کر چلا جاتا ہے. اور سب سے ناپسندیدہ جو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازار ہے، تو اس کے باوجود انسان بازار کے قریب میں چلا جاتا ہے. خود حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین جو جگہ ہے مساجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ جو جگہ ہے وہ بازار ہے. تو آج اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بازار والی جگہ سے حفاظت فرما کر کے مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت تک ان مسجدوں کی طرف رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا ہے کہ جب بھی جو کام آتا ہے، آندھی تیز چلنے لگتی تو فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے، سورج گرہن ہو گیا فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے، چاند گرہن ہو گیا فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے، گھر کے اندر فاقہ آ گئے، تنگی آ گئی، فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے، کسی میدان کے اندر جنگ لڑنا فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے. آج اللہ معاف فرمائے اگر ہم مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور اگر موسم خراب ہو کہ ہم دیکھیں مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کا طرف تو یہ رہا کہ اگر موسم خراب ہوتا نظر آیا، آندھی تیز کرنی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً مسجد کی طرف اندر آتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے چین سکون والی جو جگہ رکھی وہ مسجد ہے. ایک شعر میں لکھا ہے کہ مچھلی کو جس طریقے سے پانی کے اندر چین اور سکون ملتا ہے، اسی طریقے سے مومن کو مسجد کے اندر چین اور سکون ملنا چاہیے. جس طریقے سے مچھلی ایک پرندہ ہے اور اس کو ایک جانور ہے کہ پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی زندگی ایک دم بن جاتی ہے اور اس کے چین اور سکون ملتا ہے، اسی طریقے سے مومن کو بھی مسجد کے اندر آنے کے بعد اس کو چین اور سکون ملنا چاہیے. اور ایک پرندہ ہے اس کو پنجری کے اندر قید کر دیا جاتا ہے تو اس کی زندگی دو بار ہو جاتی ہے، بہت مشکل معلوم ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کاش کہ مجھے ہوا کے اندر چھوڑ دیا جاتا اور چھوڑ سکتا ہے. تو کافر کو جب مسجد کے اندر لایا جائے تو کافر کا دل اسی طریقے سے مسجد کے اندر لگتا ہے جس طریقے سے پرندے کو پنجرے کے اندر قید کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسجد کی طرف ایک مرتبہ قدم اٹھانا اس کی قدر و قیمت اس وقت ہمیں معلوم ہوگی جب دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی اور ایک ایک نیکی کا جب حساب لیا جائے گا اور اعمال نامہ جو ہمارے سامنے پڑیں گے اس کو پتہ چلے گا. پھر بھائی عزیزو، اللہ کی قدرت بہت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، تمام چیزوں کو زندہ کرنے والا ہے اور کوئی اس کو زندہ کرنے والا نہیں ہے. یعنی ہر چیز کو جو زندہ کرنے والا ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہر چیز کو ماننے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں مان سکتا. اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. انسان ہوتا ہے دن بھر تھکا ہوا، رات میں جا کر کے جب سو جاتا ہے تو صبح ایک دم چست ہو کر کے پھر اپنے کام کاج کے اندر اپنے دھندوں کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. اسی طریقے سے جانور ہوتے ہیں اپنے گھونسلوں کے اندر جا کر کے آرام کرتے ہیں، بھیڑ بکری اپنے باڑوں کے اندر جا کر آرام کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی جو ہمیشہ اپنی پوری مخلوق کے اوپر نظر ڈالتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا. ابراہیم خلیل اللہ یعنی ابراہیم اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور اسماعیل ذبیح اللہ یعنی اسماعیل اللہ کے راستے میں ذبح کیا گیا.
تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، جب آدمی سوتا ہے اور سونے کے بعد جسم ایک دم سست ہو جاتا ہے اور ایک دم قوت کے ساتھ کام کرتا ہے، تو آپ بھی آرام کر لیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے 2 بوتلیں دے دی، شیشے کی 2 بوتلیں دونوں ہاتھوں کے اندر دے دی اور کہا کہ موسیٰ تو اس کی حفاظت کرتے رہنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس بوتل کو لے کر کے بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں کے اندر پکڑ لیا۔ ایک دن گزرا، ایک رات گزری، 2 دن گزرا، 2 رات گزری، تیسرا دن آیا اور آنکھ کا جھونکا لگا اور بوتل ہاتھ سے ٹوٹی اور گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ تو کہا موسیٰ، جبریل امین آگے کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ اپنی امانت مانگ رہے ہیں، وہ تو میرے ہاتھ سے ٹوٹی اور ٹوٹ گئی، کہ موسیٰ تو تھوڑی دیر کے لیے تیرے آنکھ جھپکنے کے پر 2 بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور اگر میں سو گئے تو پوری کائنات کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کے اوپر اپنی نگاہ رکھنے والا ہے، جس طریقے سے ایک ماں ہوتی ہے اپنے اولاد کے اوپر کتنی محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کتنی شفقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آخری دن تک اس کو محبت اور صفا کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ میرے بھائی، آج اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت پہچاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ وہ کون کہتا تو ہو جاتا ہے، اس نے کون کہا آسمان سج گئے، کون کہا زمین بچھ گئی، اس کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں نظر آ رہا ہے، جو کچھ زمین کے اندر نظر آ رہا ہے، اس پر حکومت صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ حکومتیں بدل گئی، حکومت نہیں بلکہ ہمارے اعمال بدل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود حکومتیں بدل دی۔ اور جب ہمارے اعمال صحیح نہج پر ہوں گے، ہمارے اعمال صحیح رخ پر ہوں گے، تو حکومتیں خود بخود بدل جائے گی۔ کہ حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آدمی کی زندگی کے اندر ایمان ہے، اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور کہ اگر زندگی ایمان سے پوری ہے، اللہ کے احکام سے پوری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خالی ہے، تو کہ حکومت چاہے کتنی کی ہو جائے لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہو، وہ سب کے ہونے کے باوجود بھی ناکام ہے۔ ایک آدمی ہے، اللہ کا حکم ہے، زندگی کے اندر نبی کا طریقہ ہے، اور جو اپنی زندگی گزار رہا ہے ایک جھونپڑے کے اندر رہ کر، ایک روٹی پر گزارا ہے، لیکن زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق ہے، تو اس دنیا کے اندر کامیاب ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو بنگلوں اور کوٹھیوں کے اندر رہنے والا ہے، اور اس کی زندگی اللہ کے حکم سے پوری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خالی ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر ناکام ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کس وقت کس موقع پر امتحان لے لے۔ 2-3 جمعے سے پہلے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتی جگہ نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت میں اپنے بیٹے کو کہا کہ میں اس طریقے سے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ کے اندر چھری اور میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ وہ بھی وقت کے نبی تھے اسماعیل علیہ السلام، کہا کہ جب آپ نے دیکھ لیا تو کر گزری، مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں سے پاؤ۔ چنانچہ صبح میں حضرت حاضر علیہ السلام کو کہا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر کے اس کو میرے ساتھ بھیجی، میں جنگل میں جاؤں گا، لکڑیاں کاٹوں گا، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ اور چپکے سے ہاتھ کے اندر بغل کے اندر ایک کپڑا اور چھری دبا لی اور اسماعیل کو لے کر کے جنگل کے اندر چل دیے۔ شیطان ایک صوفی اور بزرگ شکل کے اندر بن کر کے حاضر علیہ السلام کے پاس میں آیا اور کہا کہ حاضر تو کس خبر کے اندر ہے؟ اسماعیل کو ان کے والد ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اپنا ایک باپ اپنے بیٹے پر چھری چلائے؟ کہ تو غلط فہمی کے اندر ہے کہ وہ واقعتاً ایسے ہونے والا ہے، تو اگر ہو جائے کہ تو نبوت کے نبی اور وہ اپنے بیٹا ہے، اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے۔ شیطان وہاں سے ناکام ہو کر کے نکلتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ان دونوں باپ اور بیٹوں کے درمیان جا کر کے کس طریقے سے بہلاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تو شیطان ہے، تو مردود ہے، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے اور تو ہمیں بہلانے کے لیے آیا ہے۔ وہیں پر سب سے پہلے کنکری مارے اور وہاں سے شیطان کو بھگایا۔ پر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اس طریقے سے کنکری مار کر کے شیطان کو بھگاتے گئے۔ آخر میں جب جہاں قربانی کرنے کی جگہ طے تھی وہاں جا کر کے پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا چھری کو بہت تیز کر دینا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم قربانی کریں تو قربانی والے شخص کو چاہیے کہ چھری کو خوب تیز کر لے اور یہ چاروں جو رگیں کاٹی جاتی ہیں تاکہ آسانی سے 1 یا 2 مرتبہ وہ رگیں کٹ جائے اور فوراً وہ قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا ابراہیم سے کہ چھری کو خوب تیز کر لیجیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے اور کہ میرا یہ کرتا اس کو اتار لیجیے تاکہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے کپڑے کی تو اس کپڑے کو استعمال کر دینا۔
اب ان باپ بیٹوں کے درمیان یہ باتیں چل رہی ہے، فرشتے سارے آسمان کے اندر کلمہ لا رہے ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ چنانچہ کہنے کے مطابق ابراہیم نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اسماعیل کو الٹا لٹا دیا اور سوری کو خوب تیز کر دی۔ ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اب وہ سوری کو چلانے کے اوپر قادر ہو گئے، یعنی سوری چلا رہے گردن پر، لیکن سوری ایک بال تک نہیں کاٹی۔ تو کہا کہ کیا معلوم، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل نے کہا کہ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، آپ اپنی آنکھوں کی پٹی کھول دیجیے اور مجھے سیدھا لٹائیے، پھر ذبح کیجیے۔ یہ خود حضرت مولانا شفیع صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے سیدھا لٹائیے، کیا پتہ اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے۔ پھر سیدھا لٹایا اور سوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ خبردار اگر اس کا ایک رونگ کا بھی کاٹے تو میں تجھے جہنم کی آگ کے اندر رکھے دوں گا۔ آج لوہا جس کو آگ کی بھٹی کے اندر ڈال کر کے اس کے اوپر ہتھوڑا ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد وہ پگھلنا شروع ہوتا ہے، لیکن وہ لوہا بھی جہنم کی آگ سے ڈر رہا ہے، اور انسان اپنی تیزی کے ساتھ زندگی نہ جانے کہاں کہاں گزرتا جا رہا ہے اور جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا۔ تو سوری کو حکم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل کا ایک رونگ کا بھی نہیں کاٹنا۔ چنانچہ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم تو نے وہ خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور جب ابراہیم نے یہ خواب سچ کر دکھایا تو اللہ کی طرف سے غیب کی طرف سے ایک دمبا آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور کہا یہ اس لیے کہ اگر ابراہیم اپنی بیٹی کی قربانی کر لے تو ہر 12 مہینے کے بعد اپنا ایک باپ اپنی بیٹی کی قربانی کرتا اور یہ مناسب ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اتنے انسان ذبح ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اصل دل جان چکے تھے کہ دل کس طریقے سے کس کا کتنا مضبوط ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طریقے سے قربانی یادگار ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے اس موقع پر یہ چند ایام ابھی شروع ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ یہ جو 10 راتیں آنے والی ہیں، یعنی آج کے شام سے جو راتیں شروع ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج شام میں چاند نظر آ جائے، تو کل تو ضرور چاند نظر آ جائے گی۔ جو 10 راتیں ہیں، اس رات کے اندر اگر بندہ ایک رات بھی عبادت کر لے گا تو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے اندر جو عبادت کرتا ہے اس میں برابر ثواب ملے گا۔ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر کے ثواب اتنا ہے کہ 1000 سال عبادت کرے اتنا ثواب ہے۔ اور یہ جو 10 راتیں آ رہی ہیں، ان راتوں کے اندر اگر بندہ جاگ کر کے پوری رات اللہ کی عبادت کرے گا تو ایک رات کی جاگنے پر اللہ تعالیٰ ایک شب قدر کے ثواب ملے گا۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور اس راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی تو اس کے دنوں کے اندر، اس دن کے اندر ایک روزہ بھی رکھے گا آدمی تو اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کی برابر کا ثواب دے گا، 1 سال کے برابر کے روزہ رکھنے کے ثواب دے گا۔ اور پھر کہ بتایا کہ اس کے 9 روزے رکھے جاتے ہیں اور 10ویں دن عید ہو جاتی ہے، تو جو آخری روزہ ہوتا ہے عرفے کا روزہ، اس کے روزے رکھنے کی اور الگ فضیلت ہے، ہر علماء نے الگ الگ بیان کیے، اور وہ عرفے کا دن ہوتا ہے اس کی ایک الگ فضیلت ہے، اور باقی جو 8 دن ہیں اس کے ایک دن کے روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے رکھنے کی برابر فضیلت دے گا۔ اور ہمیں سارے کو چاہیے جس طریقے سے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے اس حدیث کی تصریح کرتے ہوئے لکھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو 10 دن جو کل سے شروع ہونے والے اس 10 دنوں کی جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو یہاں اتنا پسند نہیں جو دوسرے عمل پسند ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ پسند ہے مہینوں کے اعتبار سے، راتوں کے اعتبار سے شب قدر کی رات ہے، دنوں کے اعتبار سے کہ جمعے کا دن ہے، اور وقتوں کے اعتبار سے فجر اور عصر کے بعد کا وقت ہے، اسی طریقے سے مہینوں میں یہ جو ماہ ذی الحجہ جو ابھی شروع ہونے والا ہے، اس کی جو شروع کی 10 دن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کو معاف فرمائے، اور یہ بھی نہ ہو سکی تو عرفے کے دن تو روزہ ضرور رکھ لے، کیا پتہ اس روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ اور دوسری بات کہ قربانی کن کن جانوروں کی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں احادیث کے اندر اور فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا کہ قربانی 3 قسم کے جانوروں کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ابل، دوسرے نمبر پر غنم، اور تیسرے نمبر پر بکر۔ ابل اس جانور کو کہا جاتا ہے جو اونٹ ہے، جو عربوں کے اندر عام طور سے مشہور اور عربوں کے اندر اس کی قربانی ہوتی ہے، اونٹ کی قربانی ہونی چاہیے۔ اب اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کے اندر 5 سال بتایا ہے کہ کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے اونٹ کی عمر۔ دوسرے نمبر پر جو چیز بتائی وہ بکر کے اندر گائے ہے، بھینس ہے، اور پھر ان کا جو بچہ ہے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، گائے بھینس۔ اب اس کے اندر یہ گائے بھینس اگر کریں گے تو اس کے اندر عقیقہ بھی حصہ لے سکتے ہیں، عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے 7 آدمی اس کے اندر حصہ لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر عقیقہ بھی ہو سکتا ہے اور اپنی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ اور آج کل کے معاملے میں بہت آسانی ہے کہ پورا مدرسے کے اندر یہ قربانی کا آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بتایا ہے وہ غنم کے بارے میں بتایا کہ بکری اور دمبا،
یعنی بکری اور دمبا اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی کم سے کم 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ ایک دمبا ہو جس کو بھیڑ بولتے ہو، دکھنے میں اتنا بڑا لگے کہ 1 سال کے برابر، لیکن اس کی عمر 6 مہینے ہے، اور جب ان کو ان بھیڑ کے درمیان میں چھوڑ دیا جائے تو آدمی اس کے درمیان فرق نہیں کر سکتا کہ یہ 1 سال کا اور ایک 6 مہینے کا، یعنی دیکھنے کے اعتبار سے موٹا اور تازہ لگے تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اب قربانی کن پر واجب ہے؟ تو ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، عقل رکھنے والا ہے، سمجھ رکھنے والا اور مال رکھنے والا ہے۔ اب مال کے بارے میں الگ الگ ہے، تو اس کے بارے میں بھائی اتنا عاقل بالغ مسلمان مرد پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر اس سب کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، یعنی مال ہونے کے باوجود بھی ہمارے اگر قربانی نہیں کرتا ہے، اس ابراہیم کی سنت کو زندہ نہیں کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بہت ہی عظیم موقع آتا ہے، اور کہ سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس موقع کے اندر ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اور پھر جو شخص چاہے کہ ہم قربانی کریں، اس کو چاہیے کہ آج کی رات سے ہی اپنے مونچھیں تراشنی ہے، ناخن کاٹنے ہیں، اسی طریقے سے بغل کے بال ہے، زیر ناف کے بال ہے، اس کو چاہیے کہ 1 تاریخ سے لے کر کے اور 10 تاریخ سے پہلے اپنے بال وغیرہ اس کو استعمال جو کچھ کرنا آج کے دن میں ہی کر لے۔ رویت ہلال کے بارے میں آج جگہ جگہ یہ اعلان ہے کہ آج شام میں چاند نظر آ جائے گا، تو چاہیے کہ آج چاند نظر آنے سے پہلے اس کام کو پورا کر دے۔ اب اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام کر لیتا ہے، یعنی اپنے بال کو نہیں کاٹتا ہے، ناخنوں کو نہیں کاٹتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجر و انعام دیتے ہیں جو شخص قربانی کرتا ہے اور اس کے اوپر رکا رہتا ہے۔ اور یہ ہماری جو مسابقت ہے، یہ حاجی جو حج کرنے پر گئے ہیں ان کے ساتھ یہ مسابقت ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے حاجی لوگ احرام باندھنے کے بعد یہ چیز نہیں کرتے، ان کے لیے ممنوع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جو شخص قربانی کرے اس کو چاہیے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک نہ اپنے سر کے بال مڈائے، نہ اپنے منہ سے تراشے، نہ ناخن کاٹے، اس سے پرہیز کرے۔ اس لیے میرے بھائی سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا خواب دیکھا تو اس کے اندر دوسرے دن 100 اونٹ قربان کیے اللہ کے دربار میں، اور 100 اونٹ قربان کرنے کے بعد پھر دوسری رات میں خواب دیکھا تو دوسرے دن اٹھے اور 200 اونٹ قربان کیے، پھر تیسری رات میں خواب دیکھے تو 300 اونٹ قربان کیے۔ اب اس کے اندر اختلاف ہے، بعض راوی تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 100 اونٹ قربان کیے، پھر اس کو ملا کر کے 200 ہو گئے، پھر کل 300 ہو گئے، اور بعض راوی کہتے ہیں کہ کل 600 اونٹ ہو گئے، اور بعض راوی کہتے ہیں کہ 900 اونٹ ہو گئے۔ اس کے ملا کر کے مفہوم اور خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ 300 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اصل مقصد تھا، جو مطلوب تھا، وہ حضرت اسماعیل کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔ اب کہ ہم جو اپنے رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ان کے پیچھے قربانی کر سکتے یا نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو تم میرے پیچھے قربانی کر دینا۔ اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں ان کے پیچھے بھی اگر ہم قربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دے اور ان کی جنت کے اندر درجہ بلند کر دے۔ نہ جانے عالم برزخ کا منظر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طریقے سے دنیا بنوائی، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، اور ایک عالم برزخ، اور ایک عالم آخرت۔ ایک دنیا تو ہم سب پار کر چکے ہیں اور ایک دنیا کے اندر ہم گزر رہے ہیں، اور دوسری جو دنیا، تیسری نمبر کی جو دنیا وہ عالم برزخ، جو قبر کی زندگی جس کے اندر انسان اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ چوتھی دنیا کے اندر پھر جا کر ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو عالم برزخ کا منظر ایسا ہے کہ کوئی انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، کہ قبر کے اندر مردوں کو عذاب ہوتا ہے، سوائے انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، جتنی بھی امت مسلمہ مومن مومنات، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور اگر کوئی شخص اس کے پیچھے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ کی مجلس کے اندر موجود تھے، اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ علی جب میں انتقال کر جاؤں تو آپ میری طرف سے، یعنی میرا نام لے کر کے میرے پیچھے قربانی کرنا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، ان میں سے ایک روایت میں آتا ہے کہ 67 اونٹ ہے، یعنی 60 اور 7 اونٹ تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی جو اونٹ بچے تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تم خود اس کو ذبح کرو، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کہ فوراً عیدگاہ کے اندر ہی ان جانوروں کو لے کر کے آتے تھے، کیونکہ اس وقت غریب اور مسکین لوگ ساتھ ہوتے تھے، تو اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد وہیں پر ہی قربانی کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت غریبوں کے درمیان تقسیم کر لیا جائے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھروں میں رکھا جائے،
تو پہلے دن تو یہ ہوتا تھا کہ 3 دن تک رکھا جائے، اب اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر گھر کے اندر قربانی ہونی شروع ہو گئی، تو چاہے تو پورا گوشت اپنے گھر کے اندر رکھ سکتا ہے، اور چاہے اس کے 3 حصے کر کے، یعنی ایک حصہ اپنے گھر کے اندر رکھ دے اور ایک حصہ اپنے جو گھر کے خاص رشتے دار اس کے اندر تقسیم کر دے، اور تیسرے حصہ اپنے ان غریبوں تک پہنچا دے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات آتی ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے یا نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب جو ابھی حیات ہے جوڑ کے انہوں نے فتویٰ دارالعلوم کوکھرن کے اندر یہ بات لکھی کہ دے تو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے مسلمان بھائی غریب ہے تو ان تک پہلے یہ گوشت پہنچ جائے، اگر ان تک پہنچ جاتا تو پھر دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے دے سکتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں، اور قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات، قربانی کی جو کھال ہوتی ہے، اب دارالعلوم نے بھی فیصلہ کر دیا کہ اس کی کھال نہیں لیں گے، لیکن جہاں بھی جو بھی شخص آئے تھے قربانی کی کھال اپنی جہاں تک صحیح جگہ پر لگنی چاہیے، اس کو ہم اس طریقے سے یعنی بدبودار بنا کر کے نہ پھینکیں، کیونکہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو کچھ ہمیں یہ قربانی ذبح کرتے تو اس کے بارے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ کہ قربانی کے شریر پر جتنے بدن پر بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اون والے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی بھیڑ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہ اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ تو پتہ چلا کہ اون والے جانور کے بارے میں بال زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے چاہیے کہ اون والے جانور کو زیادہ قربان کریں، یعنی بھیڑ اور دمبے وغیرہ۔ دوسرے صحابی نے پوچھا اور کہا کہ یہ جو قربانی ہم ذبح کرتے تو اللہ کے یہاں نہ تو ان قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو جذبات دیکھے جاتے ہیں، دلی جذبات کہ آدمی کے اندر دل کے اندر جذبات کتنا ہے۔ تو پھر کہ کل قیامت کے دن یہی قربانی کھر اور سینگوں سمیت اپنی یعنی پورے اعضاء کے سمیت ہمارے سامنے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ہمارے نامہ اعمال کے اندر رکھ دیں گے، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کے اندر جانے والے بن جائیں گے، یعنی ہمارے نیکیوں کے اندر حصہ ہی بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.